علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین وبارک وسلم۔ برادران اسلام اور اسٹیج پر آج کی اس مبارک پاک عرس کے موقع پر حضرت رتن بابا علیہ رحمت کے اس میدان میں آپ و ہم جب سب حاضر آئے ہیں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، عوام بھی کثیر تعداد میں جم کر کے الحمدللہ اس مبارک محفل کی نورانیت اور فیض اور برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ آج کی اس مبارک محفل کا آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مبارکباد ہو، آمین تو بولو، اور اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ یہ مبارک جلسے، جلوس، یہ میلاد، یہ واعظ، یہ نصیحت اس لیے کی جاتی ہے کہ صرف ہم ہماری دینی باتیں ہیں اور ہمارے دین اسلام کی اصل حقیقت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں برکتیں حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو پھر ایسا اولیاء صالحین کا مبارک پھر میدان ہو تو وہ اور بھی نور علی نور بن جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ نے ہمارے علماء کرام سے الگ الگ موضوع پہ آپ نے بیان سنا ہوگا، اور آخر میں ہمارے مقرر خاص خطیب ذیشان مولانا حاجی محمد صدیق صاحب صدیقی نے جو بیان آپ کو دیا ابھی، یہ بیان صرف محفل میں بیٹھ کر کے مولانا کیسے بولتا ہے وہ ہم دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ مولانا نے، علماء نے ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اس بولی کو سمجھنے کے لیے آئے ہم لوگ سے۔ اس لیے کافی میسج آج کے اس محفل میں آپ کو دیے گئے، نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، ہر طبقے کے بندوں کو یہ میسج آج کی اس محفل میں دیا گیا۔ اگر کچھ ایمانی روح یا ایمانی نورانیت اگر تھوڑی بہت بھی ہمارے دل میں ہوگی نا، تو وہ تو سوچے گا کہ یار یہ بیان کیا ہے اور میں کہاں ہوں۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مبارک پاک مبارک ہدایت کا راستہ ہے، تو یقین ہے کہ آپ ضرور سوچیں گے۔ اور مجھے کوئی تقریر یا خطاب نہیں کرنا ہے، صرف ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک پیغام آپ کے یہاں چھوڑتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیانات ہوئے اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں اکثریت کے ساتھ نشے پات کا بہت ہی معاملہ حد سے زیادہ گزرتا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی جو بیانات ہو رہے تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اس محبت رسول اور ایمانی محبت سے دور کرنے کی سب سازشیں صرف ہمارے لیے چل رہی ہے۔ نوجوانوں،
اللہ پاک جل شانہ نے کہ آپ کو اس لیے نوجوانی دی ہے کہ آپ حلال روزی کمائیں اور پھر اس کو حرام کر کے کھائیں، تو کیا اللہ پاک نے آپ کو اسی لیے روزی دی ہے کیا؟ بولیے، اس لیے دی ہے کیا؟ نہیں تو بولو، ہرگز نہیں۔ تو اس چیزوں کو مہربانی کر کے ایسی پاک مجلسوں میں ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، نشے پاک سے دور رہنا چاہیے، پنجگانہ نماز با جماعت جہاں تک ہو سکے نماز پڑھنی چاہیے، غریبوں مسکینوں فقیروں کی محتاجوں کی مدد کرنی چاہیے، بیماروں کے پاس جا کے بیمار پوشی کرنی چاہیے، قوم کی ملک کی ہمدردی کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہماری ہیں، ہمارے مذہب میں جو ہیں وہ ہم نے اپنے دل سے نکال دی، اوروں نے یہ ہماری چیز کو اٹھا لی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی لائن پہ آ جاؤ۔ ہدایت والا راستہ اصل دین اسلام کا ہے، اسی راستے پہ چلو، نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو، بدکاریوں سے بچو، بد اخلاقی سے بچو، گناہوں سے بچو، مہربانی کر کے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ تعالی ہم کو سچی توبہ کی توفیق فرمائے۔ دوسرا یہ آپ کا جامعہ میمونہ جو آپ کے علاقے میں یہ ایک بڑا مرکزی حیثیت سے آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے کل بہت افسوس ہوا۔ وہ سب جانتے ہیں، ہمارے کمیٹی والے حاضر تھے، سب مانتے جانتے ہیں، بہت افسوس ہوا۔ میلہ ملا کھڑا، کوئی نیتا صاحب آ جائے تو اس کے کپڑے نہیں پھاڑتے ہو، باقی سب کچھ کر لیتے ہو۔ کتنی دنیا وہاں آ کر کے جمع ہوتی ہے ایک دین اسلام کی خاطر، کہ آپ کے بچوں کی اصلاح ہو جائے، اچھے بنے بچے بچیاں، ان کے لیے کوئی اچھی میٹنگ کی جائے۔ سال میں 1-2 میٹنگیں ہوتی ہیں، اور اس میں بھی یار تم حاضری نہ دو، جبکہ 1 مہینے سے قریب آپ کو اطلاع دی گئی، سب کچھ کہا گیا، اس دن آنا ہے، میٹنگ ہے، سب کچھ ہے، حساب کتاب مدرسوں کا سنانا ہے، تو آپ کے ذہن میں تو بات آئے گی کہ ہم چندہ دیتے ہیں رمضان میں، غیر رمضان میں، سیزن میں، یہ ہمارا چندہ کہاں صرف ہوتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے۔ جب میٹنگوں میں آؤ گے تب پتہ پڑے گا نا۔ گھر بیٹھے اور بازاروں میں گھومتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی نہیں ہے کل کی تاریخ میں، اللہ تو بات استغفر اللہ، میلے ملاقڑوں میں اور نہ معلوم کیسی کیسی باتوں میں کہاں تم جمع ہو جاتے ہو۔ ایک دینی کام کے لیے سال میں 2 مرتبہ آپ کو ہوش نہیں آتا ہے کہ ہم کو جانا ہم پر فرض ہے، لازم ہے، اور جانا چاہیے۔ ہماری بات جو ہے ہمیں بھی رکھنی چاہیے، کیا باتیں ہوتی ہیں وہ سننی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بہت بڑا افسوس ہوا، بہت بڑا افسوس ہوا۔ اس طریقے سے آپ ویوہار کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ بھی پھر ہمارا دل کس ٹھکانے پہ آئے گا بتاؤ؟ وہ آپ اپنے فیصلہ آپ ہی کرنا، ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح تم لاپرواہی کر رہے ہو ہر معاملے میں، تو پھر آپ نے دین کو کیا سیکھا؟ آپ نے ہمارے علماء کرام سے کیا نفع لیا؟ آپ نے بجائے نفع کے آپ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے کچھ توجہ دو، اپنے گاؤں کی، بستی کی مسجد مدرسوں پہ توجہ دو، ان کو کامیاب کرنے کی کوشش کرو۔ آپ کا یہ جامعہ میمونہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ دنیا میں مشہور ہو چکا ہے کہ برنوا کیا ہے، چند گھروں کی بستی ہے لیکن نام بہت بڑا ہے۔ کیوں بڑا نام؟ آپ سب تہجد گزارے اس لیے کیا؟ آپ صبح 4 بجے اٹھ کر کے سب تہجد پڑھتے ہیں اس لیے کیا؟ سب جو ہے سمجھو کہ برنوا آپ کا مشہور نہیں، تو برکت ہے رسول پاک کی مبارک پاک گھر کی، جس کو ہم مدرسے کے نام سے پکارتے ہیں۔ حضور کی مبارک پاک درسگاہ کی مبارک برکت ہے، جس سے آپ بھی مشہور ہوئے، آپ کا برنوا بھی مشہور ہوا۔ کیا تھے آپ؟ نہیں سوچتے ہو؟ پچھلے آپ 10 سال کے پیچھے چلے جاؤ، 10 سال پیچھے چلے جاؤ، کیا تھے آپ؟
اللہ اکبر، کیا تھے وہ آپ سوچ لینا کیا تھے وہ، اب کیا ہو، اب کیا ہو، پہلے 10 سال پیچھے کیا تھے وہ سینے پہ ہاتھ لگا کر کے آپ کا فیصلہ تو کرو یار، اور پھر بھی آپ دین سے اتنا دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ مسجدیں ہماری خالی پڑی ہوئی ہیں، مدرسے ہمارے خالی پڑی ہوئی ہیں، دنیا بھر کے کئی دماغ میں شیطان بھوسا بھرتا ہے، نہ معلوم کیسے کیسے بھوسے بھر کے تم لے کے پھرتے ہو۔ ارے یار یہ کہ مسلمان مومن کے لیے جائز ہے، یہ ہے جائز کیا؟ ہرگز جائز نہیں ہے۔ یہ آپ کا مدرسہ ہے، آپ کا مرکز ہے، اس علاقے کا فضل و کرم سے آپ کو سنبھالنا ہے، آپ کو نبھانا ہے۔ ہمارے علماء جماعت، آپ کی مبارک علماء جماعت جو آپ کی مرنوا علاقے کتنے ہیں؟ 1-2 تو تھوڑے ہیں، کئی سارے علاقے میرے پاس، ہر اس طرح ہر علاقے کے ہمارے علماء کرام فارغین الگ الگ مدارسوں کے تو الگ ہیں، میں تو صرف دارالعلوم فیض صدیقی سوجا شریف کی بات کروں، کتنے سارے ہمارے علماء۔ یہ عالم مولوی کس لیے بنائے گئے تم بتاؤ؟ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، دین اسلام کی اصلاح کے لیے، جو آپ لوگوں کی اصلاح کریں، آپ کو نمازی بنائے، آپ کو نیک بنائے، آپ کو رزق کی حلال کی ترتیبیں دیں آپ کو۔ اس لیے آپ علماء کرام مبارک ہے وہ گھر کہ جس گھر میں عالم دین ہو، مبارک ہو اس کے لیے جس کے گھر میں عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو۔ کیا کبھی سوچا تھا آپ لوگوں نے کیا؟ تو اس نعمت کی تم بے قدری مت کرو خدا کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کی قدر کرو گے تو اور بھی اس سے بڑی بڑی نعمت اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب کئی دفعہ چندہ جامع نمونہ کا لکھا گیا، لیکن سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ رحم کرے۔ اب میں زیادہ نہیں بولتا، میں اتنا ہی کہتا ہوں، کتنے دفعہ بچہ چندہ کیا ہے، لکھایا، لگ بھگ تو بک میں جو لکھی گئی تھی نا کچا پنا، وہ بھی شاید ابھی لفظ الفاظ جو لکھے ہوئے نا وہ بھی شاید مٹ گئے ہوں گے، لیکن رقم نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، جن بیچاروں نے دیا وہ الگ بات ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ نہیں دیا لوگوں نے، اکثر لوگوں نے نہیں دیا۔ تو کبھی ہاتھ مارا سینے پہ آپ نے، کیسے بنا یہ مدرسہ، کیسے حال میں چلتا ہے؟ کبھی کسی بستی والے نے آ کے پوچھا یار تو مدرسہ یہ مرکز مسئلہ ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ کبھی آگے کسی کو کمیٹی والی کو یا ہم کو کسی نے پوچھا ہے؟ یا آپ اتنے نیچے اتر گئے ہیں آپ لوگ، اللہ پناہ نہ کرے، اتنے نیچے اتر گئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شان آپ کو اونچا لینا چاہتا ہے اور تم نیچا جانا چاہتے ہو۔ کتنی تمہاری غفلت ہے، سستی ہے، کتنی ہماری نادانی ہے یہ۔ اس لیے سمجھ جاؤ، میں خدا کے واسطے نہ سنبھلو گے اے ہندی مسلمانوں تو نہ تمہاری داستان کیا ہے؟ ہاں، ہندی مسلمانوں داستان ہو، نہیں سنبھلو گے تو بھیا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ نعمت کو قائم رکھنے کے لیے دین کی ہمدردی اپنے دلوں میں پیدا کر لو اور رسول اللہ کی نسبت کو مضبوط کر لو۔ جس اسی موضوع پہ سب آپ کے بیان سنے آپ نے۔ اب میں نے ایک آسان رستہ نکالا ہے، کمیٹی والے سے مشورہ کر کے سب سے، آپ کے پاس ہماری ٹیم آئے گی، آپ کے علاقے کی آپ کی ٹیم ہے مدرسے کے تعلق سے، بالکل آئیں گے آپ کے پاس، 5 آئیں، 7 آئیں، 10 آئیں گے ضرور آپ کے پاس۔ 10-12 دن 15 دن کے اندر انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے، جس میں ہمارے حاجی فاضل ہیں، حاجی سیخا ہے، موسیخا ہے، ساگر بھائی ہے وغیرہ، جو بھی ابھی نام زیادہ لوں گا تو پھر ٹائم چاہیے، یہ سب پوری ٹیم ان کی رات مشورہ کر کے مسئلہ کر کے یہ کیا آپ کے پاس آئیں گے۔ جامعہ میمونہ کے لیے جو قرضہ بھی ہے اور چلانا بھی ہے، 2 باتیں ہیں۔ آپ پر کوئی زیادہ وزن ہم نہیں ڈال رہے ہیں، اگر کوئی دل محبت سے اللہ نے اس کو دیا ہے وہ دیتا ہے تو سبحان اللہ، نہیں تو سال میں ایک گھر پر اگر کسی باپ کی 4 بیٹے ہیں
تو وہ 4 گھر ہوئے. ایسا نہیں کہ وہ باپ کا ایک گھر من کر کے وہ دے, نہیں. ایک باپ 4 بیٹے تو 4 گھر ہوئے. تو فی گھر پر گھر صرف 12 مہینے میں 2 ہفتوں کے ساتھ آپ کو 2000 روپے دینے ہیں بس. انشاءاللہ تعالی. دیکھو یہ جھوٹے ہاتھوں کو مت کرنا. اب بہت کی تھی پہلے, اس سے پہلے. اب سچے بن کر کے رہو گے تو انشاءاللہ ادارے کا قرضہ بھی اتر جائے گا اور ادارہ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ چلے گا. کوئی زیادہ گٹکے کتنے کھاتے ہو؟ یہ تو بولو تھا نا آپ کی زبان سے, میں نہیں بولتا. سال بھر میں گٹکے کتنے کھاتے ہو, بیڑیاں کتنے پیتے ہو, تمباکو کتنے کھاتے ہو؟ اللہ پناہ رکھے, اللہ پناہ رکھے, اللہ پناہ رکھے, اللہ پناہ رکھے. آمین آمین. یہ وہ کیا کہتے ہیں, ایم ڈی, کیا ایم ڈی کتنے کھاتے ہو؟ حرام نہیں ہے اسلام میں, جان ختم ہو جاتی ہے انسان. ایک ایم ڈی کی کیا قیمت ہے؟ 5 روپے ہے کیا؟ سال میں کتنا کھاتا ہے وہ بندہ؟ ہو شرم آنے چاہیے کچھ. حرام کام میں اتنا استعمال کرتے ہو تو خدا اور خدا کے رسول کے دین میں تم خرچ نہیں کر سکتے. صرف 2000 روپے سال میں, 6 مہینے میں 1000 روپیہ. ابھی آئیں گے اس کو آپ کو 1000 روپیہ روکڑ چکانے, ادھار نہیں. ادھار والے کو رائٹ چوکڑی رائٹ والی, وہ رائٹ نہیں, رائٹ تھوڑی ادب کی راز کی مجلس میں کو قبول نہ ہو جائے. وہ چوکڑی اگر کسی کی حیثیت زیادہ ہے, نہیں میں 2000 نہیں, میں تو 10,000 دوں گا, دے, اس کو منع نہیں ہے. لیکن کمیٹی کی طرف سے, جامعہ کی طرف سے, مرکز کی طرف سے آپ فی گھر 2000 روپیہ ہے. کیا کروں گے؟ ہاتھ بہت کم اٹھ رہے ہیں. انشاءاللہ دیں گے. یہ روکڑ کیش دینا ہے آپ کو. 1000 روپیہ ابھی آئیں گے 15-20 دن کے اندر انشاءاللہ, تب آپ کو 1000 روپے دینے ہیں. قاعدے سر کی آپ کو سلیپ ملے گی. آپ پھر 4-5 مہینے ہو جائیں, پھر واپس آئے گی ٹیم, اس کو 1000 روپے دیں بس. اگر وہ 2007 میں دینا چاہے تو اس کو منع نہیں بھی, ہم سال بھر کے 1 دفعہ دے دیتے ہیں. سبحان اللہ, کوئی بات نہیں, منع نہیں ہے اس کو. ٹھیک ہے, یہ آسان راستہ نکالا ہے. اگر مہربانی کر کے اس پہ مضبوط ہو جاؤ گے اور آپ کی جامعہ کی کمیٹی والوں کی قدر کرو گے, جامعہ اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرو گے, تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ جامعہ میمونہ کسی کا محتاج انشاءاللہ محتاج نہیں ہوگا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے آسان راستہ نکالا ہے. اس لیے اللہ آپ کو, ہم کو, سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. نماز پڑھو, شریعت پر چلو, زیادہ سے زیادہ چہرے پر داڑیاں رکھو, اسلام کی نشانی رکھو, مونڈنا چھوڑ دو. بہت مونڈے, اب تو حجام تک گیا ہے, مونڈتے حجام تک گئے. اب تو اس کو بتا کہ آرام کرنے دو. اس لیے چہرے پر اچھا چہرہ نکالو. نوجوان دیکھو جس کے چہرے پہ داڑھی ہے ماشاء اللہ کتنے اچھے لگتے ہیں. ہمارے بوڑھے نوکرے کی شریعت پر پوری داڑھی کتنے اچھے لگتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کتنا وقت مونڈو گے تو بتاؤ. اللہ سے دربار میں توبہ کرو, خدا ہم کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو آپ کو 2 باتیں بتائے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور بھی بچیوں کو ابھی ایڈمیشن تھوڑا شروع تھا, اب 1-2 دن کے اندر ایڈمیشن پھر بند ہو جائے گا. ابھی بھی کسی کو چھوڑنا ہو بچیوں کو چھوڑ سکتا ہے 2 دن کے اندر, اس کے بعد رمضان بعد. ٹھیک ہے, اس لیے آپ کو یہ غور فکر کر کے معاملہ کرنا ہے. اس میں اب غلطی مت کرنا بھیا. اب غلطی کرو گے تو میں میٹنگیں آپ لوگوں سے نہیں لوں گا بھیا. بس معافی, اللہ کو خوش رکھے. بس دینی ادارے ہیں, اللہ تعالیٰ چلائے گا. اور کیا, ہاں. اور کھیتی کے اندر آپ عشر جو نکالتے ہو وہ الگ ہے. یہ تو صرف جامعہ میمونہ مرکز کا جو قرضہ ہے اس کو چلانا ہے. اس کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے, جو ہر سال مدرسے کی جو اناج کا, گرو کا, حسن کریمن کا
वगैरह जितना होता है वो तो आप अलग तो आपको देना ही है। ये नई स्कीम जो आपके लिए आसान निकाली वो अपनी जगह पर है। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। तू कह मैं थक गया, थोड़ा बहुत करते तो 10 बोरी अगर आपकी बाजरी हुई या गवार हुआ या मोट हुई, आप 10 बोरी न समझो, वजन नहीं आएगा, 10 किलो समझो आप। 10 किलो में ये आसमान की बारिश से जो पत्ता है ना, उसमें 20 हुआ ऐसा है। 20 किलो हुआ, 10वां अस्तगफुरुल्लाह, 10 हुआ ऐसा है। 10 किलो हुआ तो 1 किलो, 20 किलो हुआ तो ये सब लगा लेना। मोट है, बाजरा है, गवार है। अब शरीयत का मसला सुनाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा है, आप इस पे सब्र कर लेना, इतने में सब्र कर लेना तो बहुत हो जाएगा इंशाल्लाह। मदरसों के लिए बहुत, आपके घर वालों के बच्चों के लिए बहुत। अरे उशर दे के देखो तो सही कितनी बरकतें पड़ती हैं, कितनी बरकतें पड़ती है। देख के तो देखो आप लोग, रमजान में आप तो ये खैरात करते हो, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला फिर आपके इस इलाके को कितना, अभी फिलहाल पहले भी 10 साल थे, अभी भी हैं, कितने खुशहाल हैं आप लोग। हम तो दुआ करते हैं खुदा के और भी इससे ज्यादा आप खुशहाल हो जाए, आपके रिज़्क़ में खूब को अल्लाह बरकत अता फरमाए। नेक दुआएं, नेक तमन्ना हम की आपके सबकी अल्लाह कबूल फरमाए और ये हाज़री हमारी कबूल हो जाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम व फ़व्विज़ अमरी इलल्लाह।